لیکن جو بات سب کانشیس والے حصے میں جاتی ہے یہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا ہے کہ اچھا ہے یا یہ صرف سٹور کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اب جو ہم میوزک سنتے ہیں ویولٹ انالیسس کو بولتے ہیں. برقی لہروں سے کیسے اندر جائیں ہم, کہاں تک پہنچا بات ہے کہ بہت سارے مسلمان گانا نہیں سنیں گے. تقویٰ والشوہیہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کو. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ گانا سننے سے زنا کا معدہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے نوجوان بڑے شوق سے سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب یہ جو میوزک سنتا ہے ہمارا نوجوان, اس سے یہ کیا, یہ اگریسو ہو جاتا ہے. شناز کیسے اگریسو ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے, اپنے ماں باپ سے کیا کرتا ہے. تو اس میوزک کے اوپر میسج بٹھا کے دیتے ہیں, فاسٹ موونگ میسج تک غیر محسوس طریقے سے. ہم تو جھوم رہے ہوتے ہیں میوزک سے ماشاء اللہ چلا, لیکن فاسٹ موونگ میسج اس پہ بٹھا کے برقی لہروں سے ہمارے اندر داخل کیا جاتا ہے کانوں کے ذریعے سے. جرمنی کے اندر ایک لڑکے نے اپنی ماں کو مار دیا. عام طور پر تو سنتے رہتے ہیں ہم. جرمنی کے اندر ایک لڑکے نے اپنی اماں کو مار دیا. اب جب اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو جج نے پوچھا ہاں جی اپنی ماں کو کیوں مارا؟ یہ جواب دیتا ہے آئی ڈونٹ نو. تو جج نے کہا بھائی اس کو کسی اچھے دماغ کا جو ماہر ڈاکٹر ہو اس کے پاس لے جاؤ. مختصر عرض کر رہا ہوں میں. اب جب اس کو ہاسپٹل لیا گیا, مشینیں وغیرہ لگائی گئی, تو برین کی جب میپنگ کی گئی, اب جو پرنٹڈ میٹر نکلا, پرنٹڈ میٹر سب کانشیس حصے سے, اس میں سے آواز آ رہی ہے کل یور موم, کل یور ڈیڈ, کل یور موم, کل یور ڈیڈ, وائی ڈونٹ ٹرائی, وائی ڈونٹ ٹرائی, شوٹ شوٹ کل کل, یہ آوازیں آ رہی ہیں. اب یہ حیران. تو اب اس کو جب ہوش آیا تو پوچھا بھائی آپ کو کیا کام کرتے ہو؟ کہا کوئی کام نہیں کرتے. کوئی میوزک وغیرہ سنتے ہو؟ کہا میوزک کس کا سنتے ہو؟ سو جیکٹ پر ٹیمسری فوٹو بنائی جس کا میوزک سنتا تھا, گھر میں بھی اسی کی فوٹو لگائی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر نے لکھا کہ اس میوزک کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کو مارا ہے. لاشعوری طور پہ سب کانشیس حصے میں اس کو آواز آ رہی ہے, اور ہمارے نوجوان سنتے رہے ماشاءاللہ. کیا ہمارے نبی نے آج سے 1450 سال لگ بھگ پہلے منع کیا گانا نہیں سننا. ہمارے نبی نے, شریعت نے حرام کیوں کیا؟ ہر چیز میں لاجک ہے. آج تو مصیبت ہے ہمارا نوجوان ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتا ہے. کیا شریعت کا کوئی حکم بتاؤ نہ لاجک کیا ہے. میں پنجاب میں تھا, میں نے ایک مسجد میں کہا, میں نے کہا الٹا پیر بیت الخلاء کے اندر داخل کرنا سنت ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں جی لاجک کیا ہے, الٹا پیر داخل کرنے میں لاجک کیا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب تک لاجک ڈھونڈیں گے تب تک قبر میں پہنچ جائیں گے. پہلے سنت پہ عمل کیجئے, لاجک بعد میں ڈھونڈیں گے. کوئی سنت ایسی نہیں جس میں لاجک نہ ہو. تو آج سے ارادے کرو انشاءاللہ کہ آج سے ہم نہیں سنیں گے میوزک. ٹھیک صاحب؟ اچھا اب میوزک نہیں سنیں گے. اب کیا ہوگا؟ اب یہاں تک پہنچا باطل کہ بھائی رنگ ٹون ایسی بناؤ, موبائل کے رنگ ٹونز ایسی رکھو کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہاں جائے آواز. رنگ ٹونز کے اوپر بھی فاسٹ موونگ میسج بٹھا کے رکھا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بعض لوگ رنگ ٹون رکھتے ہیں اذان, سنا تھا, بعض لوگ امام حرم کی تلاوت رکھتے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا دیکھو قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ ہمیں توجہ دلائے کہ کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, اس لیے قرآن آیا. اذان اس لیے آئی تھی کہ کوئی تم سے بات کرنا چاہتا ہے. کیا یہ تو بیاد بھی ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں سادہ ٹون رکھی جائے موبائل میں. آج مصیبت آج سادہ ٹون پہ اب جو تقوی والا ہوگا وہ تو وائبریشن پہ رکھے گا, کوئی مسئلہ نہیں. اگر ٹون نہیں آ رہی ہے سادی تو وائبریشن رکھو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک تو یہ بات جلدی میں بتا رہا ہوں, وقت کم ہے. اچھا ٹھیک. اب مثال کے طور پر یہاں تک پہنچا ہے, میں نے کہا نا یہ دجالی دور میں ناک کے ذریعے سے بھی باطل آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے؟ ویومان میں تو ماشاءاللہ بہت سارے گئے ہوں گے. شاپنگ مالز میں کون گیا؟ ہاتھ کھڑے اٹھائیں گے. ہمارے نوجوانوں میں سے کوئی گیا ہو؟ بہت سارے ماشاءاللہ. آج سے ارادے کرو نہیں جائیں گے. جس جگہ اللہ کی نافرمانی ہو اس جگہ نہیں جانا. جس جگہ گناہ ہو رہا ہو وہاں سے ففروا الی اللہ, بھاگو اللہ کی طرف. گناہ کے اسباب جہاں ہو وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ جس جگہ مالک کی ناراضگی ہو رہی ہو اس جگہ ہم نہیں جائیں گے. آپ نے وہاں دیکھا ہوگا شاپنگ مالز کے اندر, ویو مال کے اندر اے سی چل رہے ہوتے اوپر, چنا پکا, وہ جو اے سی چل رہے ہوتے ہیں اس میں پرفیومز بھی ہوتی ہیں.
وہاں سے بیک گراؤنڈ میوزک بھی چل رہا ہے. اب جب یہ ہم جاتا ہے یہ مارکیٹنگ کرنے، شاپنگ کرنے، تو یہ جو پرفیومز ہوتی ہیں اس کے اندر ایسی چیزیں ملائی گئی ہیں کہ جب یہ اندر جائیں گی ناک سے اندر تو وہی سب کانشیس حصے میں میسج، فاسٹ میں میسج جا رہا ہے اندر. میسج کیا جا رہا ہے سب کانشیس حصے میں؟ گیٹ اٹ. کیا میسج جا رہا ہے؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا انہیں چھاسن اخ چیز اس کو ٹرالی آنا بڑے چھاسن نہ شان لانی ہوتی ہے ایک دو چیزیں، لیکن پوری ٹرالی لاتا ہے بیومال سے باہر. مولانا سجاد نعمانی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں پیمپر لانا ہوتا ہے بچے کے لیے، لاتا ہے اپنے لیے. لیکن ہم سوئے پڑے، یہ سونے کا زمانہ ہے. مارکیٹ میں پرفیوم بک رہی ہے، پرفیوم فار مین الگ، پرفیوم فار وومن الگ. آپ نے دیکھ لو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قربان جائیں ہمارے نبی بھی، ہم نے تو حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھا ہی نہیں. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا خبردار عورت کے لیے ایسی پرفیوم نہ لگاؤ جو دور دور تک اس کی خوشبو جائے، اتنی لگاؤ کہ تمہارے خامن سونگ سکے. باہر اجازت. جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل نہیں کیا تو پھر یہی ہونا ہے. اب ایسی چیزیں ملائی گئیں اس پرفیوم کے اندر کہ جب ہمارا نوجوان پرفیوم لگائے گا تو غیر محرم اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. علماء محققین فرماتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں، اس کی ماں بھی مائل ہو سکتی ہے جنسی طور پر، اس کی سگی بہن بھی مائل ہو سکتی ہے. ہمارے نبی نے ہمیں عطر لگانے کو کہا. ایسے میں ماڈرن بنے گے پرفیومس کیسے نہ کیا تو کتنا بڑا نقصان ہے. ہم کس جنت میں سو رہے ہیں کیا؟ اس لیے ارادے کرو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے. حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی عطر اسمان. اچھا ایک تو یہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو بیماری ہے بد نظری کی، کیا بد نظری کی بیماری عام ہے. یہ ایسی بیماری ہے 70 سال کا ہو جائے بیماری نہیں چھوٹتی ہے. حرم میں جائے گا وہاں بھی بد نظری کرے گی. گناہ کبیرہ ہے بد نظری کرنا. کیا ہے؟ گناہ کبیرہ، بڑا خطرناک گناہ ہے. حرام چیزوں کو امپورٹ کر رہا ہے آنکھوں کے ذریعے سے دل میں. بلکہ آج ہی میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بد نظری کرنے والے کے کپڑے سے بھی بدبو آتی ہے. اس کے کپڑے کا یہ حال ہے تو دل کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا. بتاؤ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بد نظری کرنے والے کا دل کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اوابین بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، چلا بھی لگا رہا ہے، 4 مہینے بھی لگا رہا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں نور اللہ مرکزو، خواجہ منظور صاحب سے فرمایا خواجہ صاحب جب میں ٹرین کے اندر سفر کرتا ہوں میرے ٹرین کے سامنے جو دوسری ٹرین رکتی ہے میں اس کی طرف نظر ڈالتا ہوں. پٹری دوسری پٹری پہ جو ٹرین آئی وہ رک گئی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں اس کی طرف اس لیے نہیں دیکھتا ہوں کیا پتا ہو سکتا ہے عورتوں کا ڈبہ ہو، اور اگر میری نظر چلی گئی تو میرے اپنے نفس سے بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے میں نظر نہ ہٹا پاؤں. حکیم الامت تھانوی جس کو کہا گیا امت کے حکیم کا حال یہ ہے کہ اپنی نظروں کی اتنی حفاظت کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں ڈبے میں عورتیں بیٹھی ہوں اور میری نظر چلی جائے اور پھر میں اپنی نظر کو ہٹا نہ سکوں. اس لیے اس بیماری سے ہم یہ بچنا بہت ضروری ہے بد نظری سے. اب بد نظری مختلف طریقوں سے یوٹیوب کے ذریعے سے بھی ہو رہا ہے. ہمارے نوجوان کامل ہر کوشن یوٹیوب کیا ہے مول میں شوشن جو کوئی دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے، جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھ کو آسمان سے. کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہے ہیں. اس کا اتنا بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں. آج ہمارے نوجوان فیس بک کے اندر چلے گئے، فیس بک انسٹاگرام کیا بڑے بڑے گناہوں میں اللہ معاف فرمائے. ٹویٹر پتہ نہیں کیا کیا گرام استعمال کرتے ہیں. ماں باپ تو دام لگا رہے ہیں کس پہ؟ ٹیوشنوں پہ. اب مجھے اپنا ایک اور شعر یاد ہے، یہ انٹرنیشنل شعر آپ کو سنا رہا ہوں میں، کہیں نہیں سنیں گے انشاءاللہ آپ. ایسے شعر کیا کہا، لگا رہے ماں باپ ٹیوشن پہ دام، لگا رہے ماں باپ لیکن اولاد کی دیکھ لے انسٹاگرام. انسٹاگرام پہ کہاں کہاں پہنچتا ہے لڑکیوں کے ساتھ ملاقاتیں. اللہ معاف فرمائے.
अल्लाह को न खुश ना खुश करके कोई खुश नहीं रह सकता। अब क्या मसला है मेरे भाई, मुख्तसर तौर पे जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ मेडिकल स्टूडेंट भी बैठे हैं माशाल्लाह, और भी सारे हजरात हैं नौजवान, थोड़ा तवज्जो दिलाने के लिए सारे पड़े हुए हैं। डोपामीन सुना था सर? डोपामीन हमारे, ये डोपामीन जो होता है ये न्यूरॉन्स में होता है, और डोपामीन के 5 सेंटर हैं। यहाँ मेरे साथी जो है मुझे माफ करेंगे, मैं फिर वापस आऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो माशरे में बीमारी हो इलाज भी उसी का होना चाहिए। अभी पेट में दर्द है, दवा देंगे सर दर्द की, तो क्या हो? डोपामीन के 5 सेंटर्स हैं। कितने सेंटर्स हैं? आम तौर पर हमारे माशरे में बीमारी है किस चीज की? आम तौर, ये तो बीमारी आम ही हो गई है, अगर मैं खुल के कहूं तो मेरे बुजुर्ग नाराज ना हो, वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बीमारी। ये क्या बीमारी है? अब जो ये जो हराम मोहब्बत करते हैं निकाह से पहले, क्या करते हैं? इसको आज हम गुनाह नहीं समझते। निकाह, हमारे हज़रत फरमाते हैं निकाह से पहले मंगनी के बाद अगर आपस में बात कर ली तो ये जुबान का जिना है। निकाह से पहले मंगनी के बाद अगर आपस में इन्होंने बात कर ली, अभी तो ये आपस में गैर महरम है, तो ये क्या हो गया? अब जो रिलेशंस में होते हैं, पीर जुल्फिकार नक्शबंदी फरमाते हैं दामद बरकातुहू, जो आपस में रिलेशन रखते हैं शादी से पहले, चाहे 1 साल रखें चाहे 2 साल रखें, तो लिखा जाता है 1 साल इसने बुत परस्ती की। ये मामूली बात नहीं। तो अब डोपामीन सेंटर जो होते हैं, अब चूंकि हराम मोहब्बत में डोपामीन सेंटर इसने इतने डायलेट कर दिए होते हैं, आपने देखा होगा, इसलिए फरमाया है मैरिज करूं मालिश माज पुलिस। यार माँ बाप को भी पूछो। अब गर्लफ्रेंड से इसकी मिसाल के तौर पर शादी होगी, अब यहाँ बुजुर्ग ही मुझे माफ फरमाएंगे, गर्लफ्रेंड से इसकी शादी हो गई, लेकिन ऐसे रिजल्ट इसके आ रहे हैं, कभी 2 महीने के बाद तलाक, कभी 3 महीने के बाद तलाक। भाई क्या हुआ? इसके साथ तो मोहब्बत थी तुम्हें। लॉजिक क्या है? क्योंकि हमारे नौजवान लॉजिक पूछते हैं, हदीस साइंस क्या, तो साइंटिफिक ये है लॉजिक इसमें कि इसने निकाह से पहले इसके डोपामीन इतने डायलेट हो चुका है कि निकाह के बाद अब गुंजाइश ही नहीं है डोपामीन प्रोड्यूस होने का। आप कैसे मोहब्बत करेगा इसके साथ? ये तो खत्म सारा मसला हो गया। यस, फेसबुक के जरिए से मैं पंजाब के अंदर था, एक साहब कहने लगे मुझे दूसरी शादी करनी, एक साहब कहने लगे दूसरी शादी, वहां और भी डॉक्टर हजरत बैठे थे, कौशल में दिलन खेम रहा है, मैं कहता नहीं, मैं छुन छु फेसबुक का जरूर चलाना पहरा गोर अनखुल मोबाइल, अब मैं बैठा हूँ मुझे नाखस तली भी है, ये खोला मोबाइल छना पेज खोला, और हम नौजवानों को धोखा है, मुझे पढ़ा हदीस पाक फेसबुक पे, वो फेसबुक चला, ये शैतान का धोखा है। अब ये पेज पलट रहा है, एक जगह रुक गया और रुका उस जगह जहां 2 गैर महरम लड़कियां थी, अब टिकटिकी लगा के देख रहा है। मैंने कहा जो सैकड़ों लड़कियों को दिन में देखता है उसको अपनी बीवी फिर अच्छी नहीं लगती, जो सैकड़ों गैर महरम को देखे उसको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। जिस मालिक ने हमें मना किया है कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, नबी जी मुसलमानों से फरमा दीजिए अपनी नजरों को क्या करें। तो मेरे भाइयों नौजवानों से कहता हूँ, अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा बंदा सिर्फ मस्जिद के अंदर मुत्तकी है या कॉलेज में भी मुत्तकी है। अगर मेरा होगा तो लैला को नहीं देखेगा, क्योंकि ये आशिक मौला है, ये आशिक लैला नहीं है। आशिक मौला होगा और देखे लैला को हो ही नहीं सकता। क्या अब हमारा नौजवान जो फेसबुक चलाता है, मिसाल अब सादे अल्फाज में, एक होता है मजा, दूसरा होता है सुकून। चुना 2 अलग अलग चीजें, एक मजा है, दूसरा गुनाह करने में थोड़ा मजा आता है, उसके बाद दिल में बेचैनी। किसी गुनाहगार को पूछो दन सेकंड, हजरत थानवी ने बड़ी अजीब मिसाल दी, फरमाया गुनाहगार की मिसाल ऐसी है जैसे किसी को एलर्जी की बीमारी हो, खारिश, अब ये खारिश करता है मिशो मज मगर पहली बराबर गुनाह की यही मिसाल है। गुनाह करने में मजा, लेकिन उसके बाद दिल के अंदर ऐसी बेचैनी और बेकरारी जिसकी कोई हद नहीं। अब ये डोपामीन सेंटर जो यीशु माज खातर है, और जो सुकून वाला है हार्मोन उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन, इसका एक ही सेंटर है, अल्लाह की शान है। ऑक्सीटोसिन का एक सेंटर और डोपामीन के। आज हमने अपने बच्चों को फेसबुक लगा के दिए है। अब मेरे भाई हैरान की बात है, अल्लाह ताला माफ फरमाए,
فیس بک چلاتے ہیں، اور جو نوجوان ڈرگس کرتے ہیں، ڈرگس مثال کے طور پر کوئی نوجوان ہیروئن لاتا ہے، اس کا ایک انجیکشن، کیا ایک شاٹ میں کہہ رہا ہوں انجیکشن لوگوں اب شاٹ سے کتنا لگا ہے، اس ایک شاٹ سے جو ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے، جو نوجوان فیس بک چلا کے اپنی سیلفی لے کے اپلوڈ شاز کریں فیس بک پہ، اس پکچر کو دیکھ کے جو ایک لائک آتا ہے، اس ایک لائک کو دیکھ کر اتنا ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے۔ ہیروئن کے ایک انجیکشن شاٹ سے جتنا ڈوپامین پروڈیوس ہوا، اتنا فیس بک کے ایک لائک سے اتنا ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا ہے۔ معمولی بات ہے یار۔ شام و سحر کھولتے ہیں دوستو ہم فیس بک، یہ بھی میرا شعر ہے، شام و سحر کھولتے ہیں دوستو ہم فیس بک، کیا قیامت ہے نہیں کھولتے اللہ کی بک؟ اللہ کی کتاب کو کھولنے میں سالہ سال ہو گیا، کون کھولے؟ رمضان شریف میں توفیق ملے تو کبھی کھولی یا نہ؟ اچھا سنا ہے ہمارے من سے جو لوگ چرس پیتے ہیں، چرس، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ باتیں بتانے کی نہیں تھی اس وقت، لیکن درد دل سے کہہ رہا ہوں۔ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا۔ یہ باتیں بتانے کی ضرورت کیا، عام طور پر یہ باتیں آتی نہیں نوجوانوں سے کہ اس ٹائم سونے کا زمانہ نہیں۔ اب جو ہمارا نوجوان چرس پیتا ہے، کیا پیتا ہے جو ہمارا نوجوان دام دام اس سے جتنا ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ میں نے ابھی عرض کیا، ایک لائک فیس بک کے دیکھنے سے اتنا ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے، آج سے 30-40 سال پہلے، مطلب مثال کے طور پر ماسٹر جی یہاں پہ، ان کی عمر سے پہلے جو جنریشن ہے، ان سے پہلے کی جنریشن، ان کے اندر پایا گیا کہ ان کے اندر جو ڈوپامین پروڈیوس ہوتا تھا نیچرلی، D4 وہ تھا 1.2 سے 1.5 نینو لیٹر پر ملی گرام، کتنا؟ 1.2 to 1.5 نینو لیٹر پر ملی گرام۔ لیکن جو آج بچوں کے اندر نیچرلی پروڈیوس ہوتا ہے ڈوپامین، وہ کتنا ہے؟ 450 نینو لیٹر پر ملی گرام۔ کہتے 8.2 کا 450۔ وجہ کیا ہے؟ موبائل۔ کیا مول مجدون ہے شور لگ وہ ٹارس گیامن کو نہیں لگ ٹارس۔ میرے بھائیو گیم میں بھی زہر ہے، ان گیموں میں بھی زہر ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ بہت سارے نوجوان میرے بھائیوں ایسے بھی دہریے ہو چکے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ملحد کہتے ہیں اس کو، جو اللہ کو نہ مانے، ایتھیسٹ جس کو کہتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک نوجوان کہنے لگا، جموں گیا پڑھنے کے لیے، حالانکہ مؤذن تھا مسجد کا، جب جموں چلا گیا وہاں سے واپس آیا، اس کی والدہ نے مفتی صاحب کو لایا، اس کے ہمارے وہاں مفتی صاحب کے پاس، کہنے لگے ان کی والدہ، مفتی صاحب میرا لڑکا تو عجیب باتیں کر رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس سے تھوڑا پوچھئے۔ تم چاہے کیا سا دے لیتا؟ مفتی صاحب خدا اچھا نہ چھو یون دل چھن مان۔ یا تو اولاد کو اتنی تیار ہم کریں کہ باہر جا کے اس کا ایمان سلامت رہے۔ کیا میں کالج میں تھا، ایک ایتھیسٹ تھا میرا بیچ میں، اب ہم وائوا دینے جا رہے تھے، ایکسٹرنل وائوا ہو۔ یہ مجھ سے کہنے لگا یہ دنیا خود بخود بنی ہے، بگ بینگ ہوا ہے، کیونکہ ایتھیسٹ اللہ کو مانتے نہیں، بگ بینگ ہوا ہے اس لیے دنیا بنی ہے۔ یہ مجھے یہ نہیں تھوڑا یہ برک کرنے خطر۔ میں نے اس سے کہا مجھے بتاؤ یہ جو ہاسٹل ہمارا ہے اور یہ لیکچر ہال ہے، اس کا مطلب یہ ہے سمال بینگ ہوا ہے تو بن گیا ہے، وہ تو بگ بینگ ہوا، یہ تو سمال بینگ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ظالم جب سمال بینگ بننے تو تیار نہیں، میں کیسے مان سکتا کہ بڑی کائنات بگ بینگ سے ہو گئی؟ یہ تو ہمارا اللہ ہے جس نے بنائی ہے۔ تو ایک وجہ اس کی یہ ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا انسٹیٹیوٹ آف ہاؤس جو ہے، انسٹیٹیوشن آف ہاؤس از ویکر، ویک بھی نہیں ویکر، ماں باپ کو ہی پتہ نہیں دین کیا ہے۔ 2020 کی بات ہے، ہمارے کشتواڑ میں ایک ٹیچر نے مجھے فون کیا، اب یہاں ٹیچر صاحبان بھی مجھے معاف کریں گے، سارے ٹیچر کے میں بول رہا ہوں۔ اب انہوں نے مجھے فون کے کہا ایک بچے کو ایک وقت آن لائن چلتا ہے پیپر، بچہ 3rd کلاس میں، 2020 لاک ڈاؤن کی بات ہے۔ میں نے کہا ایسا خطرناک سوال آیا ہے کہ ماسٹر جی اسٹیشن جواب لوگ متے ہو۔ میں کہا کیا سوال چھوڑیوں؟
اور اس کا بچے کا والد گزٹڈ افسر ہے, بہت بڑا آفیسر ہے. سوال بچے کو یہ آیا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ ماسٹر جوشن پاتا ہے. میں نے کہا ماسٹر جی کوئی مشکل سوال نہیں, حضور علیہ السلام کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. جب چاچا کو پتہ نہیں تو بھتیجے کو بانجے کو کیا پتا ہوگا دین کیا ہے؟ کیسا نہ بیچ جائے بیچ حساب میں. جب گھر میں ہی پتہ نہیں, اتنی دور ہم ہو گئے ہیں دین سے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اگر ہم نے محنت نہیں کی اللہ تعالیٰ ہماری بھی محتاج ہے. بس آخری بات کر کے بات ختم کریں گے انشاءاللہ, پھر تشکیل ہوگی. ایک تو سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم جو ہیں آج سے گناہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر بنو, کوئی منع نہیں, اسلام منع نہیں کرتا. ڈاکٹر بھی بنیں گے لیکن اللہ والا ڈاکٹر بنیں گے, اللہ والا انجینئر بنیں گے, اللہ والا کیس آفیسر بنیں گے. اگر ڈاکٹر بنے تکبر نہیں کریں گے. تکبر, جس اللہ نے ڈاکٹر بنایا اسی کے ساتھ بے وفائی. ڈاکٹر بنایا خدا نے, کھلا رہا ہے ڈش. ڈاکٹر بنایا خدا نے, کھلا رہا ہے, پھر بھی گناہ کرتا ہے ظالم, کتنا ہے سیلفش. یہ میرا شعر ہے, انٹرنیشنل شعر شیٹ. اس کے بعد حسینوں پہ جب نظر پڑے, حسینوں پہ جب فوراً کر آخ تھو. آخ تھو چنا تم لفظ کیوں بھائی؟ شیطان نے ہمیں وسوسہ ڈالا ہے, فوراً آخ تھو کرو, وسوسے کو باہر پھینک دو. کیا کرو؟ حسینوں پر جب نظر پڑے فوراً کرو آخ تھو. گرچہ اس کے ہاتھ میں کباب ہو, کھا رہی ہو فش. اگر اس حسینہ کے ہاتھ میں کباب بھی ہو, فش بھی کھا رہے ہو, لیکن ہم نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ ہمارے مالک نے ہمیں منع کیا ہے. ہمارے مالک نے ہمیں کیا کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائی ارادے کرو انشاءاللہ آج سے گناہ نہیں کریں گے اور سنتوں کا خوب اہتمام کریں گے. گناہ سے بچنے کے 2 منٹ میں بتاتا ہوں گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب لکھتا ہے نا پرسکرپشن, حضرت حکیم الامت تھانوی کا پرسکرپشن گناہ سے بچنے کے لیے جلدی 4 کام کرنے. نمبر 1 کام گناہ سے بچنے کے لیے ہمت کیجیے. کیا کیجیے؟ ہمت کیجیے. بغیر ہمت کے گناہ نہیں چھوڑتا ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں کب تک آپ کو ناراض کرتا ہوں, کب تک بد نظری کروں گا, کب تک غیبت کروں گا, کب تک حسد کروں گا. میرے بھائیو غیبت جو ہے نا, غیبت بڑا خطرناک مرض ہے. یہ بھی ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں. حضرت فرماتے تھے آج کینسر عام ہے. شناس کینسر عام, اللہ تعالیٰ ہم سب کینسر کی ایک وجہ روحانی وجہ غیبت بھی ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ چونکہ یہاں سٹوٹر ہزار بھی بیٹھے ہیں. لاجک کون سا؟ اس وقت لاجک بولنے کا ٹائم نہیں, مختصر جلدی. اگر آپ بازار سے میٹ لائیں گے, گوشت سڑا ہوا لائیں گے اور سڑا ہوا کھائیں گے تو آپ کے خون میں انفیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انفیکشن ہو گیا تو بیمار پڑ گئے. اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا رکھتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے, تو جو ظالم غیبت کرتا ہے وہ مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. جب مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے تو یقیناً اس کے انفیکشن ہو گئے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیسا انفیکشن کون اس میں مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے بچائے. نمبر 1 ہمت کیجیے. اللہ خود دعا کیجیے کہ اللہ غیبت سے مجھے بچا لیجیے, حسد سے مجھے بچا. نمبر 3 اہل اللہ سے دعا کروائیے, جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان سے بھی. نمبر 4 اہل اللہ کی صحبت. نمبر 4 کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو اللہ والا دیا. حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب حافظہ اللہ, ان کی قدر کیجیے. ہم کشتواڑ والے محروم ہیں, ہمارے پاس قاری صاحب تھے, ہم نے قدر نہیں کی. اس لیے میرے بھائیوں قدر کر لو, قدر کر لو. بہت بڑے اللہ والے, ان اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ہی اللہ ملتا ہے. گناہ سے چھوڑنا, اگر گناہ چھوڑنے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھ جایا کرو بس. اللہ کی عجیب شان ہے, اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے ہیں, خود بے خود چھوڑ جاتے. خود بخود کیا آتا ہے؟ اب ایک شعر اور یاد آیا, گناہ کو چھوڑنا اے دوست ہو جاتا ہے ایزی. گناہ کو چھوڑنا اے دوست ہو جاتا ہے ایزی, کسی اہل دل کی صحبت میں جو رہتا ہے بزی.